السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. آج کی ویڈیو ہماری ہوگی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان کے بارے میں. 23 مارچ ہے تو آج کے دن کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے ایک اسپیشل ویڈیو لے کے آیا ہوں. 23 مارچ کو بیسیکلی کیا ہوتا ہے 23 مارچ 1940 کو لاہور ریزولوشن پاس ہوا تھا، جس میں قرارداد پاکستان جس کو یہ کہتے ہیں، اس میں ہوا یہ تھا کہ مسلم کی ایک سپریٹ آئیڈینٹی ہے اور ان کی ایک سپریٹ اسٹیٹ ہونا چاہیے. بیسیکلی یہ سارے مذاکرات اس میں ہوئے تھے اس طرح کے. تو آج کی ویڈیو ہماری کانسٹیٹیوشنل ہسٹری سے بھی ریلیٹ ہوگی، تو چلیے اپنی اسکرپٹ کی طرف چلتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے جو ہے اس میں جو ہوا تھا پاکستان فرسٹ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 1956 کو انفورس کیا گیا تھا، لیکن 1940 جو تھا وہ لاہور ریزولوشن 23 مارچ 1940 کو لاہور ریزولوشن پاس ہوتا ہے، جو ایک پاکستان کی ہسٹری میں ایک امپورٹنٹ حیثیت رکھتا ہے، اور اس کو اسٹڈی کرنا بھی بہت آپ کے لیے بہت ضروری ہے پاکستان افیئرس کے حوالے سے. اور یہ اور پھر اگر دیکھا جائے تو بعد میں ساتھ ساتھ بیسیکلی پاکستان کے جو انیشیل ایئرس تھے تب کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، تو اس کے لیے ایک لاہور ریزولوشن 1940 کو اڈاپٹ کیا گیا تھا. اور بیسیکلی 1940 سے پاکستان کی جرنی شروع تھی. اس میں کیا کہا گیا تھا؟ سپریٹ ہوم لینڈ فار مسلمس، the idea of autonomous and sovereign states, a political identity based on Islamic principles. تو اس میں یہ تین چیزیں جو کہ بہت بنیادی تھی اس وقت کے لحاظ سے، ان تین چیزوں کی بیسس پہ لاہور ریزولوشن کو پاس کیا گیا تھا. اور یہی ایک مشن مسلمز نے، محمد علی جناح نے اور اس طرح سے دیگر جو لیڈر تھے، لیاقت علی خان، انہوں نے یہی مشن رکھتے ہوئے اپنی جرنی کنٹینیو کی اور پاکستان کو اچیو کیا 14 اگست 1947. اچھا، اب آتے جب انیشیل ایئرز جب تھے پاکستان کے 1947 سے لے کے 1956 تک، اس کے دوران کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نہیں تھا. وہ کیا تھا، کیوں نہیں تھا؟ ایک تو یہ تھا پاکستان کو سب سے بڑے میجر چیلنجز درکار تھے. ایک تھا لیک آف پرماننٹ کانسٹیٹیوشن، وہ تو تھا ہی نہیں. دوسرا تھا پولیٹیکل انسٹیبلٹی، وہ بھی تھی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی یہاں پہ تھی. ایڈمنسٹریٹو ڈیفیکلٹیز، نیا اسٹیٹ جب بنے گا تو خواہ مخواہ وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ڈیفیکلٹیز بھی آئیں گی. ایڈمنسٹریٹولی ایک نیا جو اسٹیٹ ہوگا جو جنم لیتا ہے وہ کمزور بھی ہوگا، کیونکہ وہاں پہ بہت سی چیزوں کی کمی ہوتی ہے، جیسے کہ فرنیچر، ڈاکومنٹس اور اس طرح سے بہت سی چیزیں جو ہے اس میں خاص طور پر وہاں کے جو سیٹ آف رولز ہے یا آفیشیل رولز ہے ان کی بھی کمی ہوتی ہے. تو ایڈمنسٹریٹو ڈیفیکلٹیز بھی انیشیل ایئرز میں پاکستان میں بہت تھی. اچھا، پھر آتے ہیں لیڈرشپ کرائسس آفٹر قائد اعظم. پاکستان بنا 14 اگست 1947. اس کے ٹھیک ایک سال بعد 11 سپٹمبر 1948 کو قائد اعظم کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو ان کی ڈیتھ کے بعد، یعنی جب تک وہ زندہ تھے تب تک پاکستان کی نظام صحیح چل رہا تھا، کچھ نہ کچھ حد تک صحیح چل رہا تھا. لیکن جب ان کی ڈیتھ ہوگی تو وہ لیڈرشپ ہی نہیں رہی. تو وہاں پہ اگر قائد اعظم زندہ بھی ہوتے تو وہ شاید پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو جلدی فریم کر لیتے، لیکن جب وہ نہیں تھے تو تب پھر لیڈرشپ کی کرائسس بھی آ گئی. ان کے بعد کوئی ایسا لیڈر ہی نہیں آیا جو پاکستان کو لیڈ کر سکے. اچھا، 1947 سے لے کے 1956 تک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو ایز این انٹرم کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کیا گیا تھا. اس کے بیسس پہ پاکستان کا سسٹم چلایا جا رہا تھا. پھر آتے 1956 کی طرف. 1956 میں پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ ہوا تھا، اور اس میں کیا کہا تھا؟ پاکستان ڈکلیئرڈ این اسلامک ریپبلک. پاکستان کو ایک اسلامک ریپبلک ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ ڈکلیئر کیے گئے تھے کہ یہاں پہ پارلیمنٹری سسٹم ہوگا. پھر آتے فیڈرل اسٹرکچر ہوگا. فیڈرل اسٹرکچر ڈکلیئر کی، پاور سینٹر کے پاس ہوں گی. فنڈامنٹل رائٹس، سیکورٹی اینڈ پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس، ان کو انشور کیا گیا تھا. تو یہ چار چیزیں بیسیکلی اڈاپٹ کی گئی تھی 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی لیڈ ٹو اٹس فیلئر اینڈ اٹ واز ایبروگیٹڈ ان 19. اچھا، جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی، تو انہوں نے اس کو ڈرافٹ تو کیا لیکن کسی نے اڈاپٹ نہیں کیا، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی، تو اس کی وجہ سے یہ 1958 میں یہ کانسٹیٹیوشن ختم کر دیا گیا تھا، ایبروگیٹ کیا گیا تھا. پھر 1958 سے لے کے 1962 تک پھر کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. 1962 میں ایوب خان نے پھر سیکنڈ کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا تھا. اس میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ 56 والے سے ڈیفرنٹ تھا. یہ پریزیڈینشل سسٹم تھا. وہ کیا تھا؟ اس طرح سے کمپیئر کر لیں گے. چلو، اچھا، یہ پارلیمنٹری سسٹم تھا 1956، اور 1962 پریزیڈینشل سسٹم تھا. سینٹرلائزڈ اتھارٹی، اس میں فیڈرل اسٹرکچر تھا.
فیڈرل اسٹرکچر میں نے بتایا کہ وفاق کے پاس زیادہ اختیارات ہوں گے سینٹر کے ساتھ، اسلام آباد کے ساتھ، اور باقی صوبوں کو کچھ اختیارات دیے جائیں گے. یہاں پہ وہ نظام نہیں تھا، سارے کے سارے اختیارات اسلام آباد کے پاس ہوں گے جو سینٹر میں حکومت کرے گا. لمیٹڈ پولیٹیکل پارٹیسپیشن، اس میں یہ چیز بھی تھی، پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو کم کر دیا گیا تھا، ان پہ حد لگائی گئی تھی کہ وہ نہیں کریں گے. آل دو اٹ ایم ٹو پرووائڈ اسٹیبلٹی اٹ ریڈیوس ڈیموکریٹک ریپرزنٹیشن اینڈ فیس کرٹیسزم. اس کی وجہ سے اس نے ان دو چیزوں کی وجہ سے، بلکہ سینٹرلائزڈ اتھارٹی اور ان دو چیزوں کی وجہ سے، ان دو پوائنٹس کی وجہ سے ڈیموکریٹک ریپرزنٹیشن نہیں تھی پاکستان میں، اس کو بہت حد تک کم کیا گیا تھا. تو وہاں پہ کرٹیسزم نے پھر جنم لی، اور اس نے بہت سے لوگوں نے اس کو کرٹیسائز بھی کیا. اب آتے ہیں 1973 کانسٹیٹیوشن کی طرف، جو کہ فریم ہوا تھا 14 اگست 1973 کو. اس میں کیا تھا؟ پارلیمنٹری سسٹم تھا، فیڈرل اسٹرکچر تھا، فنڈامنٹل رائٹ تھے اور اسلامک پروویژنس. ان چار چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی تھرڈ کانسٹیٹیوشن کو ایڈاپٹ کیا گیا تھا، فریم کیا گیا تھا، ڈرافٹ کیا گیا تھا، اور آج تک وہ کانسٹیٹیوشن چل رہے. ہاں دی اس کے ساتھ ساتھ امینڈمنٹس چل ہوئی ہے ساتھ ساتھ، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن آج تک قائم ہے، اور اس پہ یعنی انفورسڈ ہے، اس کو مانتی بھی ہے اور انفورس بھی ہے، ڈرافٹ بھی ہے. اچھا، اب آتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ایولیوشن کی فیچرز. پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری جو ہے وہ کچھ چیلنجز کو ریفلیکٹ کرتی ہے. ایک تھا بیلنس بٹوین فیڈرلزم اینڈ سینٹرلائزیشن. جو کوئی بھی آئی حکومت میں، اس نے اپنے حساب سے کانسٹیٹیوشن کو یعنی ڈکلیئر کیا گیا تھا، ڈرافٹ کیا گیا تھا. سول ملٹری ریلیشنز آتے اس میں، پھر آتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتے ہیں، اور آخر میں آتے ہیں امپلیمنٹیشن آف کانسٹیٹیوشنل پرنسپل. تو یہ چار ایشوز تھے جو کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن ڈرافٹنگ میں بہت بڑے مسائل تھے، اور اب تک آج تک یہ مسائل کو بیلنس کیا گیا ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو میری اس ویڈیو سے بہت کچھ کلیئر ہوا ہوگا. اور آج کی ویڈیو کانسٹیٹیوشن ہسٹری کے بارے میں تھی، جس میں نے 1956، 1962، 1973 کانسٹیٹیوشن کے ڈفرینس بھی بتائے، اور ایک بریف سی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری بھی بتائی کہ کیسے پاکستان کی ہسٹری ڈرافٹ ہوئی تھی. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.